قوم سبا جو ملک یمن میں آباد تھی، یہ قوم اپنے آب و اجداد کی طرف منسوب تھی۔ ان کے ایک دادے کا نام سبا تھا، اس کی نسبت سے اسے قوم سبا یا جماعت سبا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ قوم، یہ جماعت ایک لک و دک صحرا کے اندر مقیم تھی، جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ ہریالی تھی۔ یہ جنگل بیابان تھا، چٹیل میدان تھا۔ یہ لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے بھی ترستے تھے۔ ان کی ملکہ اور بادشاہ جب ملکہ بلقیس بنی، جو ملکہ بلقیس بعد میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی امتی ہوئی، مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ محترمہ قرار پائی۔ اس نے وہاں ملک سبا کی، ملک یمن کی، قوم سبا کی بادشاہ اور ملکہ بننے کے بعد بڑے کام کیے، کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس نے اس علاقے میں، اس شہر میں بڑے بڑے ڈیم بنوائے، نہریں بنوائیں، پلیں تعمیر کیں، جگہ جگہ پر موریاں بنوائیں، اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم تیار کیے گئے۔ جب پانی کی کثرت اور بہتات ہو گئی تو شہر والوں نے ڈیموں کے دائیں بائیں بہت بڑے بڑے باغات لگائے، کھیتیاں اگائیں، فصلیں اگائیں، یہاں تک کہ یہ پورا علاقہ ہرا بھرا، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی کھیتیاں، ہر طرح کے اناج، غلے وہاں پر اگا کرتے تھے، اور پھلوں کی اس قدر کثرت تھی ان باغات کے اندر۔ علماء مورخین فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر ان باغات کے نیچے سے گزرتی تھی تو کسی باغ کے درخت سے پھل توڑے بغیر یا کسی ڈالی، ٹہنی اور شاخ کو حرکت دیے بغیر پھل اس طرح گرتے تھے کہ اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ جب وہ گھر جاتی تھی، گھر پہنچتی تھی تو وہ پھلوں کا ٹوکرا بھر کر لاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو، سبا کو، بے شمار نعمتوں سے، ظاہری باطنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اس شہر کی فضا اور ہوا اس قدر پاکیزہ، صاف اور ستھری تھی کہ اس شہر کے اندر نہ کہیں مچھر تھا، نہ مکھی تھی، نہ کھٹمل، نہ پسو، نہ سانپ اور بچھو، ہر طرح سے پاکیزہ تھا۔ حتیٰ کہ اس شہر سے، اس علاقے سے اگر کوئی مسافر گزرتا تھا اور اس مسافر کے کپڑوں میں یا سامان میں کوئی کھٹمل، کوئی پسو، کوئی مکھی، کوئی مچھر اگر گھسا ہوا ہوتا تھا تو اس شہر کی پاکیزہ فضا اور ہوا کی وجہ سے اس کے اندر اثرات ایسے تھے، وہ مر جاتا تھا۔ یعنی یہ اس قدر صاف ستھرا اور پاکیزہ شہر، مقدس شہر، نعمتوں سے مالا مال، ظاہری باطنی حسن سے، خوبیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں کے باشندے انتہائی ناشکرے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ کہتے ہم کسی خدا کو نہیں جانتے، ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے، کون اللہ ہے، کون خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم سبا کے پاس 13 رسول بھیجے، 13 رسول اس قوم میں مبعوث فرمائے۔ انہوں نے نصیحتیں کیں، وصیتیں کیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ظاہری باطنی حسن و جمال سے، نعمتوں سے، پھلوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ تو وہ انبیاء کرام کی نصیحت کو نہ سنتے، رسولوں کی نصیحت کو نہ سنتے، بڑے ناشکرے ثابت ہوئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس چوہوں کا عذاب بھیجا۔ ایسے موٹے موٹے چوہے بھیجے جو اندھے اور نابینا تھے، ان کے گھروں میں گھس گئے، ڈیموں میں گھس گئے، نہروں میں گھس گئے، انہوں نے ڈیموں کو سوراخ کر دیے، حتیٰ کہ ڈیموں کو جب سوراخ ہوا تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا، یہاں تک کہ ان کے باغات بھر گئے، گھر بھر گئے، اس طرح گھر بھی، باغات بھی غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو ناشکری کی سزا دی۔ یعنی قوم سبا اس قدر پاکیزہ، صاف ستھرے شہر میں اور نعمتوں سے مالا مال شہر کے اندر رہا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کسی طرح کی کمی نہیں دی تھی، ہر طرح کے حسن اور خوبیوں سے مالا مال کر دیا تھا، مگر ایک ناشکری تھی اللہ رب العزت کی، جس نے
قوم سبا کو برباد کیا، تباہ کیا۔ گویا کہ قوم سبا کی بربادی کا سبب اللہ کی ناشکری تھی۔ اللہ رب العزت کی ناشکری جب شروع ہو جاتی ہے، بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب بھیج کر قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، جس طرح قوم سبا پر چوہوں کا عذاب بھیج کر اسے تباہ و برباد کیا تھا۔ تو سابقہ اقوام کے، امم ماضیہ کے قصے واقعات ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے عبرت ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں، سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا شکر بجا لائیں۔ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا، تمہاری نعمتیں پھلیں گی، پھولیں گی اور بڑھ جائیں گی۔